اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج کے ہمارے سیشن میں آپ تمام لوگوں کو بہت خوش آمدید، اور اس سیشن کا انٹرو کرتے ہوئے مجھے دل سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جس کا خواب جو ہے ہم نے 1 مہینے پہلے دیکھا تھا، اور ہم اس کشمکش میں تھے اور ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ ہم اس کو پورا کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ہم نے پہلا ٹارگیٹ جو ہے اپنا ماہ رمضان المبارک کا رکھا تھا، اور الحمدللہ 2 صورتوں کو لے کے ہم چل رہے تھے، اور فائنلی آج کا ہمارا جو ہے وہ سورہ نور کا لاسٹ سیشن ہے، جس میں ہماری 2 صورتیں سورہ حجرات اور سورہ نور جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا کرم یہ ہے کہ، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کیونکہ ہم نے کوئی خاص کیجولنگ نہیں کی ہوئی تھی ان سیشنز کی، اور اس کا کرم یہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے ماہ رمضان المبارک کی جو شب ہے لیلۃ القدر بھی جس کو کہا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ 27ویں شب ہوگی، تو ہمارا سیشن بھی جو اختتام پذیر ہو رہا ہے اقرا کا اس ماہ رمضان المبارک کے لیے وہ شب کو ہو رہا ہے۔ تو آج کی جو ہماری آیات ہیں سورہ نور کی، وہ آیات نمبر 60 سے لے کے 64 تک کی ہے، تو ان کی تلاوت جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن
اللہ غفور رحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہ رہی ہو تو اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے مالک تم ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ. بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم پر اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو. با ایمان لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کی دعا مانگیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کے لیے وہ خبردار کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. جی عبادت. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. ہم نے سورۃ النور کے پچھلے جو آیات میں ہم نے پڑھا تھا جس میں پردے کا حکم جو ہے آیا تھا خواتین کے لیے، تو یہ اسی کا آگے ایک آپ ایکسٹینشن کر لیں جو اس کی آیت نمبر 60 ہے اس میں کہ بڑی جو عورتیں ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کو اب کوئی نکاح کی توقع نہ ہو تو ان پر گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار دیں، مطلب اتار کر رکھ دیں. اچھا، اب اس پہ کپڑے اتار کر رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے کہ سارے کپڑے اتار کر مطلب وہ ننگے ہو جائیں. اس پہ مفسرین کا اور جو فقہا کا جو اجماع اس بات پہ ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں. مطلب ایسی عورتیں ہیں جن کو اب جو ہے ایک ان کے جو پیریڈز والا معاملہ ہے تو وہ نہیں ہوتا اور وہ اب مطلب بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے کوئی مطلب اس میں وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں. ہاں، چھپانا تب بھی ہے جب کوئی انہوں نے زینت والا معاملہ کیا ہو. ٹھیک ہے. ہاں، اگر نارمل ہیں تو جو بڑی عورتیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کے بارے میں ربیہ کہتے ہیں کہ
ایسی عورتیں، ایسی مطلب بوڑھی عورتیں جن کو دیکھ کر جن کی مطلب بڑھاپے کو دیکھ کر نفرت سی محسوس ہو، تو ایسی عورتوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنے اوپر جو اوڑھنے والی چادریں اگر نہیں استعمال کرتی تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے خواتین کے لیے. اچھا، اس سے اگلی جو آیت ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو. اور پھر اس کے بعد کچھ جو رشتے بتائے گئے ہیں کہ ان کے گھروں سے کھا لو. اچھا، اب اس میں نابینا اور جو کوئی معذور شخص ہے اس کے لیے تو گناہ نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بھی کھا لے. تو پہلے وقتوں میں نا اس چیز کو وہ جب آیات نازل ہوئی تھی کہ کسی کے گھر میں اس طرح داخل نہ ہو اور کسی کے مال میں سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے مال میں سے نہ کھاؤ یا کسی مسلمان کے مال سے نہ کھاؤ، تو اس نے صحابہ کو یہ مطلب ایک غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت جو ہے آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے آگے کچھ رشتے بتا دیے کہ اپنے باپ کے گھر سے، بہنوں کے، بھائیوں کے، ٹھیک ہے، اپنی چچاؤں کے، خالاؤں کے، ٹھیک ہے، اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، اپنی ماؤں کے گھر سے، اور وہ گھر جو تمہارے کنٹرول میں یا جن کی چابیاں تمہارے پاس اور تم اس کے جو ہے اس کا خیال کر رہے ہو، تو ان گھروں سے تم کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی مطلب کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں ہے، تم اسے کھانا کھا سکتے ہو. اور پھر اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی جن سے تمہاری مطلب بہت اچھی دوستی ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز ہے کہ اپنے بیٹوں کے گھر کی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو بیٹوں کا گھر باپ کا گھر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر جو ہے علیحدہ سے نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مطلب یہ حرج نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر سے کھا لیں. جیسا اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو آج کل یہ ہوتا ہے نا، جب شادی ہو جاتی ہے آپ کی بہنوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بہن کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھانا، پانی پینا بھی حرام ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کا مطلب پوری طرح سے ایک نہ رد کر رہی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے تم مل کر کھاؤ یا پھر تم الگ الگ بیٹھ کر کھاؤ. مطلب کچھ قبائل ایسے تھے پہلے جو مل کر کھانے کو مطلب نہیں اچھا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ کھانے کو اچھا سمجھتے تھے. جیسے اب ہندوؤں میں بھی ایک تھا یہ طرح کا رواج. اور پھر کچھ قبائل ایسے ہیں جو جب تک کوئی ساتھ کھائے نہ تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ فاقوں تک بات چلی جاتی تھی. تو یہ مطلب ان لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ تم جیسے بھی کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. جو ہم نے پچھلی آیات میں کل والے سیشن میں بھی ہم نے یہ بار بار پڑھا تھا کہ اللہ کسی بھی مطلب بات کو کرتے ہوئے کوئی بھی شرماتا نہیں ہے، وہ اوپنلی جو ہے اپنی ساری بات صاف طریقے سے جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے اگلی آیت جو ہمیں ملتی ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو. اچھا، اب یہ والی جو آیات ہے نا، یہ اب اس میں منافقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور یہ جو آیات نازل ہوئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، جب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مدینے کے گرد خندق کھودنی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے پاس کھانے کا بھی پوری طرح وسائل نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور پورے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا تھا اور کافی مطلب مشکلات تھی. تو اس ٹائم تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ منافقین جو تھے نا وہ کھسک جاتے تھے جب یہ والا معاملہ خندق ہو وہاں محنت کا کام تھا، تو وہ محنت سے تو ویسے ہی بھاگتے تھے. اور جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ منافق وہ ہیں کہ جب کوئی قربانی دینے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ جب کوئی اجتماعی کام میں تم نبی کے ساتھ شریک ہو جاؤ تو پھر نبی کی یا رسول کی جو ہے وہ اجازت لازمی ہے. اگر تم نے وہاں سے جانا بھی ہے نا کسی کام سے تو پہلے اپنے جو امیر ہوتا ہے یا رسول ہے اس سے اجازت لے کے پھر تم جا سکتے ہو، ورنہ نہیں جا سکتے ہو، ورنہ تمہیں گناہ ہوگا اس بات کا.
آپس میں. اچھا یہ اگر ہم اس سے اگلی آیت بھی پڑھیں کہ کیا ہے لوگوں اپنے درمیان رسول کو بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی یار لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. لہذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے. اچھا اب اس میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بلانے کے لیے تم ایسا نہ سمجھو کہ جیسے تم آپ عام جو ہے ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. اس میں 3 طرح کے ہم اگر وہ کریں کہ سب سے پہلے کہ رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو. یعنی جب نبی پاک کا کوئی بلاوا آئے نا تمہارے پاس, ہمیں آپس میں جو ہے وہ اجازت ہے کہ اگر ہم کسی کے بلاوے پہ جائیں یا پھر نہ جائیں. جیسے اگر ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے جو سورۃ النور میں پہلے ہے کہ وہ 3 دفعہ جو ہے وہ دستک دے گا, اگر آپ سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ نہ ملو. لیکن نبی پاک کا جو ہے معاملہ ایسا نہیں ہے. ان کا اگر کوئی بلاوا آ گیا ہے تو جانا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول کی دعا کو عام آدمیوں کی دعا نہ سمجھو. مطلب اگر وہ تمہیں دعا دیں تو وہ تمہارے لیے ایک بہت نعمت ہے, اور اگر ناراض ہو کر تمہارے لیے بدعا کر دیں تو تمہارے لیے ایک بہت کوئی بد نصیبی کی بات ہے. اچھا تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا عام آدمیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ ہو. مطلب جو ہمیں سورۃ حجرات میں بھی ایک سبق ملا تھا کہ نبی کا احترام لازمی ہے ہر معاملے میں, ہر موقع پر, ہر جگہ. ٹھیک ہے. چاہے پھر تم اپنے دل میں بھی جو ہے ان کے بارے میں سوچ رہے ہو تو احترام لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس چیز کو کیا ہے کہ اگر نبی پاک نے تمہیں کسی کام کے لیے بلایا ہے تو ان کی اجازت لازمی ہے, ان کا احترام لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ چیز اب ہم آج کے اس میں کریں, اگر اس کو آج کے دور میں کریں تو یہ یہاں امیر کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اس ٹائم اجتماعی کام میں تمہارے امیر تھے نا. ٹھیک ہے. وہ اس ٹائم امت کو لیڈ کر رہے تھے. ابھی بھی لیڈر تو ہمارے ہیں, لیکن اس ٹائم میں ان لوگوں کے درمیان موجود تھے تو اس ٹائم لیڈ کرے. تو آج کے دور میں بھی جو امیر ہوگا تو اس کی جو ہے اطاعت اسی طرح لازمی ہے, جیسا جو ہے ہم اپنے سیشن میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو. اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اور تم جس حالت میں بھی ہو اللہ سے خوب جانتا ہے. اور جس دن تم اس کے بعد واپس آؤ گے, مطلب آخرت کا دن, اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے. مطلب اس کو ہر چیز کا علم ہے اور تم جو کہہ رہے ہو اللہ سے جو ہے باخبر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم چھپ کے بھی کرو گے تو اللہ کو تم کسی قسم کا گیڑا کروا سکتے ہو. اللہ ہر چیز جانتا ہے, وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب حکم دینے کے بعد کہ اگر کوئی بندہ پھر منافقوں والی خصلت جو ہے لے آئے اپنے اندر کہ بس اوپر سے جو ہے ان چیزوں کو فالو کر رہا ہو اور اندر سے نہ کر رہا, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پکڑ لوں گا قیامت کے دن. جی نمیر, آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ آیت نمبر اگر 60 سے شروع کریں تو وہ ہماری پچھلی جو آیات ہیں جہاں پہ پردے کا حکم جو چل رہا تھا کہ گھر کے اندر کس طرح پردہ رکھنا ہے, تو وہ اسی کے کنٹینیوشن ہے, جس میں یہاں پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خواتین جن کی مطلب جو ہے وہ چائلڈ بیئرنگ ایج جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر وہ اپنی باہر والی جو چادریں ہوتی ہیں وہ اتار دیں, مطلب اس طرح کا پردہ نہ کریں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو مفسرین اور علماء نے لکھی ہیں, وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک تو اس میں کوئی زینت جو ہے وہ مطلب ان کے مقصود نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ چادر اس لیے اتار دیں although ان کی عمر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی زینت وغیرہ کی ہو اور ان کی چادر اتارنے کی انٹینشن نہیں ہو کہ میرا فلانا جو جیولری ہے وہ دکھ جائے یا میرا فلانا میک اپ جو ہے وہ کسی کو دکھ جائے, تو وہ اگین وہ الاؤڈ نہیں ہے. الاؤڈ جو ہے وہ صرف اس کیس میں کہ اگر ان کی عمر کیونکہ زیادہ ہو چکی ہے اور ان کو کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے چادر نہیں لے سکتی, کوئی بھی میڈیکل مسئلہ ہو سکتا ہے ان کا,
فزیکل ٹیکنیکل، تو اس کیس میں ان کو اجازت ہے، بٹ اس میں جو ہے وہ کھلی چھوٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلیئر کر دیا. اچھا، اس کے بعد جو آیت نمبر 61 ہے، جو کافی لمبی آیت ہے، اور اس کا ایک ٹیکنیکل پہلو جو ایک تو وہ والی جو شان نزول ہے اس کا، جو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ صحابہ کرام جو بہت ہی محتاط ہو گئے تھے اپنے مطلب دوسرے صحابہ کی گھروں میں انٹر ہونے سے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھانے سے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ تم فرینکلی ان کے گھر میں آ جا سکتے ہو اور جا کے جو ہے تم کچھ کھا پی بھی سکتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رشتے بتائے ہیں، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج کل کے سوسائٹی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، وہ والا پوائنٹ ہے جو بیچ میں آپ نے کیا کہ اگر مطلب کہتے ہیں کہ جو بیٹی کا گھر ہے وہاں پہ جا کے ہمارے لیے پانی پینا بھی حرام ہے، اسی طرح ہم نے خود سے اپنے اوپر کچھ رشتے جو ہیں وہ حرام کیے ہوتے ہیں. اور ہماری آج کل کی سوسائٹی میں بہت وہ جو ہے اس طرح کی چیز پریویل کر رہی ہوتی ہے کہ اسپیشلی جو پاکستان، انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے یا پنجاب کے جو گھر ہیں جن کو ہم دیسی ہاؤس ہولڈس کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی تم نے اپنی پھوپھو کے گھر جانا ہے تو وہاں سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. بچوں کو اس طرح بہت ریسٹرکٹ کر کے رکھا ہوتا ہے. اسی طرح اگر جہاں پہ باپ کا ہولڈ زیادہ ہے تو وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ تم نے اپنی خالہ کے گھر جا کے کچھ نہیں کھانا. مطلب اس طرح کی جو بھی چیز کہیں بھی جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چیز حلال کر دی اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر لو تو وہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور یہاں پہ وہ چیز ایک طرح سے کلیئر کر دی. اچھا، پھر آ جاتا ہے یہاں پہ جو آیت نمبر 62 ہے، اس میں اس کو دو طرح سے لکھا ہے. ایک تو اس میں والی چیز ہے کہ غزوہ خندق جو ہے وہ جب پیش آ رہی تھی تو اس وقت ٹھنڈ بھی تھی، اور خندق کھودنا ویسے ہی صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ اس ٹائم پہ تھوڑی سی جو ہے کھانے پینے میں تنگی تھی، اور وہ سارا واقعہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی انہوں نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور وہ خندق کھود رہے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پہ جو ہے 3 پتھر یا 2 پتھر غالباً جو ہے وہ باندھے ہوئے تھے. اسی طرح وہ مطلب ایک سختی کا اس میں دکھایا پہلو. اور پھر جب اس کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر آتا تھا کہ بھائی فلانا کام کرنا ہے، تو منافقین جو ہیں وہ وہاں سے آہستہ آہستہ، کیونکہ ظاہر ان کا دل نہیں ہوتا اس کام میں، تو وہ چپکے سے پیچھے سے کھسک جاتے تھے. اسی طرح حضرت ابن عباس نے جو اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے وہ کچھ اس طرح رپورٹ کیا انہوں نے کہ جب جمعہ کا خطبہ بھی چل رہا ہوتا تھا نا، تو خطبے کے دوران کچھ منافقین جو ہیں وہ صحابہ کرام کے پیچھے چھپ چھپ کے اور جمعے کے خطبے سے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو پسند نہیں ہوتا تھا ظاہر ہے وہ سب کچھ سننا. تو اس کے بھی آداب جو ہیں وہ ابن عباس نے اس طرح رپورٹ کیا کہ یہ ہوتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو اگر کسی نے وہاں سے رخصت ہونا بھی ہے تو وہ انگلی کے اشارہ کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ پھر اپنے آنکھ کے اشارے سے اس کو الاؤ کر دیتے تھے تو وہاں سے جا سکتا تھا، تاکہ خطبہ بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور مطلب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دینی ہے کسی اس کے ذاتی مسئلے کی بنا پہ تو وہ اس کو اجازت مل جائے. اچھا، پھر جو 63 نمبر آیت ہے اس کے بھی وہ 3 طرح سے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابن عباس نے لکھا ہے کہ جب کچھ لوگ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مخاطب کرنا تھا، بلانا تھا، تو وہ کہتے تھے یا محمد، یا کہتے تھے کہ یا ابو القاسم، یا ابن عبداللہ. تو وہ جو ہے وہ اس آیت کے بعد وہ محتاط ہو گئے، انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپرلی یا رسول اللہ کہہ کے جو ہے وہ مخاطب کرنا شروع کیا. اسی طرح اس کے دوسری جو پرسپیکٹیو وہ یہ ہے کہ جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بلاوا آئے یا وہ آپ کو کہیں بلائیں تو وہ اس کو ایسی نہ سمجھیں جیسے کسی اور شخص نے آپ کو بلایا. جیسے نارملی بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا آ رہا ہوں، اور پھر ہم آتے ہی نہیں. تو اس کی اگزامپل وہی ہے جو ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضرت کون ہے امیر معاویہ کو جب بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی کھا رہا ہوں. پھر دوسری دفعہ بلایا، پھر تیسری دفعہ بلایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کرے کہ اس کا پیٹ نہ بھرے کبھی. تو وہ والا پوائنٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا یا بد دعا کریں تو وہ کبھی بھی ویسی نہیں ہوتی جیسے تم ایک دوسرے کے لیے دعا یا بد دعا کرو. وہ ان اینی کیس جو ہے وہ قبول ہونی ہی ہوتی ہے. اور پھر جو اس میں دوسرا پارٹ ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈس اوبے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کو اور اللہ کے آرڈرز کو، ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب یا کوئی ٹرائل جو ہے وہ آ جاتا ہے.
تو اس کو جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو رپورٹ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میری اور تم مسلمانوں کی جو ایک دوسرے سے نسبت ہے نا، وہ ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے قریب جو ہے وہ آگ کا ایک الاؤ جلائے، اور اس کے بعد اس میں اس آگ کی روشنی کی وجہ سے مختلف پتنگے جو ہیں وہ جا کے اس میں گر رہے ہوں اور جل رہے ہوں، اور وہ شخص جو ہے وہ ان پتنگوں کو اپنے ہاتھ سے اور مختلف طریقوں سے روک رہا ہو گرنے سے، لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کے جا کے وہ اس آگ میں گریں اور جل جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس شخص کی سی ہے، اور تمام امت کی جو مثال ہے وہ ان پتنگوں کی سی ہے جو جان بوجھ کے ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ روک رہے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ انسانی نیچر کو اٹریکٹ کر رہی ہوتے ہیں تو وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے روک رہے ہیں۔ تو یہ والا ایک پورا پوائنٹ ہے اس میں، اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ روز آخرت جو ہے وہ سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور تمام چیزوں کا جو ایک مکمل علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ، اور اگر کسی نے اس کے اوپر کوئی انپٹ دینا ہو کسی قسم کا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور جو اس والی آیت میں آئی ہے جس میں اجازت کی بات آئی ہے نا، آئی تھنک آیت نمبر 62 ہے۔ اچھا، تو اس میں جو ہے وہ یہ چیز مطلب نوٹ والی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ انہیں اجازت دے دو اور ساتھ ان کے لیے دعا بھی کر دو کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس کا مطلب کہ اگر کیونکہ جب آپ کے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بگر پکچر کے لیے یا ایک اجتماعی جو کوشش ہے اس کے لیے کوئی اپنی اجتماعی ضرورت کے لیے کوئی اپنی انفرادی ضرورت کو سامنے رکھ رہا ہو اور اس کے لیے مطلب اجازت طلب کر رہا ہو، تو اللہ نے پھر کہا ہے کہ اس کی اجازت اگر تم چاہو تو اس کی مطلب اجازت دے دو، ساتھ دعا بھی کرو کہ اللہ اس کے لیے مطلب وہ اس کو معاف کر دے۔ یعنی اس وقت میں جو اجتماعی ضرورت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب جہاد والا معاملہ ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنا جو ہے اپنی پرسنل جو نیڈز ہے سائڈ پہ رکھ کے پھر ایک بگر پکچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب امت کی بات آ گئی نا، تو اس موقع پر کوشش یہی ہونی چاہیے جو ان آیات سے ہمیں مطلب جو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے موقعوں پر آپ کو جو امت کا یا کوئی جو بگر کاز ہے نا اس کے لیے آپ کو کوشش زیادہ کرنی چاہیے، اپنے پرسنل نیڈز کو سائڈ پہ مطلب کر دینا چاہیے۔ بالکل ایسی ہے، اور اس میں مطلب ہم یہ بھی اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اجازت دینے کی ایک اختیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا انہوں نے، لیکن جو آگے فارگیونیس والی بات ہے اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تبھی وہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیا کرو۔ تو ہم ایک یہ بھی چیز اس سے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جب اور صرف مطلب آپ نے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر آج کل کی جیسے ہم پچھلی بھی آیتوں کو ریلیٹ کرتے آئے ہیں کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رسپیکٹ کا رشتہ ہے وہ آج کل ہماری ان کی سنت اور احادیث کی فارم میں جو ہمارے پاس ہے، تو اگر ہم اس کو اسی طرح ریلیٹ کر لیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی کسی محفل سے جہاں پہ چیزیں اچھی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوں، قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی سیرہ کی بات ہو رہی ہو، وہاں سے اگر کوئی شخص اٹھ کے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لیے اور پھر جو ہے کوئی بھی جو ہے بندہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی لازمی کر دیا کرے۔ بالکل صحیح کہا جی۔ آپ دونوں کا کوئی بھی پوائنٹ ہو اس میں؟ احمد؟ نہیں، میرا کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے، باقی ساری سمجھنے والی چیزیں تھی، اتنی ڈسکشن والی میرے تو بھی کوئی مائنڈ میں پوائنٹ نہیں آ رہا تھی۔ آئی تھنک نمیر اگر پوائنٹ نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا ریکال کر لیں کیا 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 ہے ہم نے، کیا کیا سیکھا ہے، تھوڑے تھوڑے پوائنٹس، یا ہر کوئی جو ان سیشن میں آپ کے لیے مطلب چیزیں تھیں یا ٹیک اویز کیا ہیں۔ ہاں میرا خیال ہے بہتر رہے گا مطلب کوئکلی 5 منٹس کا نا ہم ایک ریکال کر لیتے ہیں۔ آپ شروع کرو۔ اچھا، میرے لیے جو اس میں جو ہماری دو صورتیں تھیں، سورۃ الحجرات اور سورۃ النور، تو ان دونوں میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے پوائنٹ، سب سے پہلا جو میں
کوشش کروں گا کہ آگے اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کروں کہ وہ جب بھی مطلب زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ نبی پاک کی اس پہ کوئی بات تو نہیں آئی یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی بات تو نہیں آئی اس پہ. اگر آئی ہے تو پہلے اس کو فالو کیا جائے, ٹھیک ہے. اور جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے یا نبی کی طرف سے کوئی بات آئی ہے تو پھر یہ نہ سوچا جائے کہ یار اس کا پلان بی بھی ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ نہ سوچا جائے کہ یار اگر یہ مطلب اس کا کوئی اچھا یہ آؤٹ پٹ ملا یا نہیں ملا. پھر بس ایک اعتماد اور یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل کرو, اور باقی پھر اللہ کے اوپر ہے. کیونکہ وہ چاہے پھر ہم بھی جو ہے پوری پلاننگ کر کے بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, وہ کنٹرول تو اللہ کا ہی ہے. تو بہتر یہی ہے, اور سب سے مطلب جو ریکمینڈڈ بات ہے اور جس کا حکم ہے کہ اگر تمہارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے کچھ تو پھر وہ کام کرو یا پھر اس شخص کے یا پھر اس ذات کے بتائے ہوئے کام پہ چلو جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. تو پہلا میرے لیے یہ. دوسرا جو نبی پاک کے احترام والا معاملہ ہے, جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا, کہ وہ احترام پہ مطلب زبان میں یا پھر دل میں, مطلب زبان یا پھر دل کے لیول تک نہ ہو, اور پھر آپ کے عمل کے لیول تک بھی ہو. مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات کر رہا ہو یا تمہارے سامنے بیٹھ کے کوئی حدیث دے رہا ہے تو پھر اس کو انسانوں کی طرح سنو, ٹھیک ہے. اور اس کو مطلب فوراً اس کا کوئی جو ہے آرگیومنٹ نہ دو کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے, پہلے اس کے اوپر کر لو. کیونکہ اکثر جو ہے ایسی باتیں ٹھیک نکلتی ہیں, پھر بعد میں آپ جو ہے گناہ گار ہوتے ہو ایک حدیث کو جو ہے نہ مان کے. دوسرا یہ پوائنٹ ہے. اس کے بعد یہ کہ جو اس میں جو پردوں کا حکم ہے, مطلب پردے کا حکم ہے مردوں کے لیے بھی اور جو عورتوں کے لیے بھی, تو وہ لازمی جو کہنے باقی ایٹیکیٹس جو ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں, کسی کے گھر جانا ہے تو کیا معاملہ ہونا چاہیے, کسی کی مطلب جو غیبت نہیں کرنی, اور بدگمانی سے جتنا بچ سکتے ہو بچو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو. اور اچھا, میں نے اپنے لیے چیزیں کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت نا مشکل ہو گیا, کیونکہ ہم جس مطلب سوسائٹی میں مطلب رہتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک وہ کک نہیں مل رہی ہوتی جب تک کوئی بات نہ آ رہی ہو. ہاں, ہم دوستوں میں بھی بیٹھتے ہیں, ہماری بات یہی ہوتی ہے, یا تو ہم کسی تھرڈ پرسن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس چیز کے لیے اپنے لیے جو ہے ایک وے آؤٹ یہ سوچا ہے کہ خاموش جو مطلب خاموشی بہتر ہے. ایسے مطلب محفلوں میں جہاں پہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تو وہاں بہتر ہے کہ آپ نا خود یا تو خاموش ہو جاؤ, نہیں تو وہاں سے اٹھ جاؤ. تو میرے لیے مطلب یہ بہتر ہے. اور ابھی تک اتنا مطلب یہ جو میجر جو پوائنٹس میں نے ابھی تک جو ہے وہ سیکھے ہیں. جی نمیر آپ کے. میرے لیے تو یہ دو صورتیں جو ہیں وہ انف تھیں سب سے پہلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی جو ہمارے سوشل اور کلچرل نارمز ہیں نا, وہ ان پہ سے اعتبار اٹھ جانا چاہیے کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں. مطلب جو بھی ہماری سوسائٹی میں اس پوائنٹ آف ویو سے چل رہا ہے نا کہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے, تو اس کے اوپر میں تو اب کبھی بھی بلیو نہیں کرنے والا جب تک اس کو میں قرآن اور حدیث سے ویلیڈیٹ نہ کر لوں. کیونکہ ہم نے ہر جتنے بھی یہاں پہ مضامین ڈسکس کیے ہیں, سورہ حجرات اور سورہ نور ملا کے, ان میں سے ہر ایک پوائنٹ پہ ہمیں یہ چیز سامنے نکلتی ہوئی آئی ہے کہ وہ ایک ہمارے سوشل اور کلچر نارم ہے, کوئی نہ کوئی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے جو بالکل اس کے 180 ڈگری اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز آ گئی کہ بھائی اب ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ پہلے قرآن و حدیث سے ویلیڈیشن کرنی ضروری ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جتنا زیادہ نالج قرآن و حدیث کا لے سکیں وہ لے لیں, تاکہ کسی پوائنٹ پہ کم سے کم جو ہے وہ ہم غلطی کر رہے ہوں. پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہی والی جو رسول اللہ کی رسپیکٹ والی ہمارے پاس آ جاتی ہے, جہاں پہ سب سے سخت ترین جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ تمہیں پتہ بھی نہ لگے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. مطلب یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے نا کہ بندہ ساری زندگی کی عبادتیں, ساری زندگی کے نماز روزے حج الحاج بن کے بیٹھا ہو, بڑی بڑی داڑھی ہو, زکاتیں دیتا ہو, صدقات کرتا ہو, خیرات کرتا ہو, دنیا کے نظر میں انتہائی دیندار, اور اس کو پتہ نہ لگے کہ کہاں پہ اس سے ایک چھوٹی سی ڈس ریسپیکٹ ہو گئی اور
کو پتہ بھی نہیں لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ تمام اعمال ضائع کر دیے اس کی ایک اس ڈسرسپیکٹ کی وجہ سے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا کرٹیکل معاملہ بن جاتا ہے، اور اس پہ بہت ہی جو ہے احتیاط کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، جو اور جس کے اوپر ہم نہیں چل رہے ہوتے. ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ اللہ ماشاء اللہ اس کے اوپر بالکل بھی جو ہے وہ دھیان نہیں رکھ رہی ہوتی. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، وہ سوشل اور کلچرل اعتبار سے ہی ہے، جس کو ہمیں سب سے پہلے فالو کرنا چاہیے، جو کہ جس کو ہم فالو کرنا، جس کو اگر ہم مطلب فالو کرنا شروع کر بھی دیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہماری سوسائٹی کی طرف سے جو ہے وہ ریزسٹنس ہی ملے گی کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو. اگر تم باہر کھڑے ہو کے پہلے گھر سے اجازت لے رہے ہوگے اور پھر اندر آؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، آج جو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. پھر اگر تم اپنے ہی گھر میں ایون اگر ہم ٹرائی کر لیں کہ وہ جو قرآن کے پردے کے احکامات ہیں اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کر لیں تو ہمیں اپنے گھروں سے بھی ریزسٹنس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئے گی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو ہم نے تو آج تک کبھی سنا ہی نہیں تھا یا ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. لیکن وہ ریزسٹنس ہی جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کا صحیح راستے پہ چلنے کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو سارے علم اور اس کے جو قرآن کا جو صراط مستقیم ہے اس کے اوپر سب سے پہلے اس کو آزمایا جاتا ہے. تو جو تمام آزمائشیں اور ریزسٹنس ہیں وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کے اس صحیح راستے پہ ہونے کا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میرے اس میں. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اس پہ میں ریکال کروں گا جو ان کا ڈاکٹر ابو بکر صاحب کا جو لیکچر تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کسی مطلب کام پہ یا کام کر رہے ہو اور اس میں کوئی مشکلات نہیں آئی تو ادھر ہی رک کے پہلے دیکھ لو کہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نبی پاک جو اللہ کے محبوب ہیں ان پر سب سے جو زیادہ آزمائشیں آئیں ان کی زندگی میں، ان کے گھر والوں نے، ان کے خاندان نے ان کا بائیک آؤٹ کر دیا، اپنے ہی جو خاندان کے لوگوں کو جو ہے جنگوں میں مارا، وہ سارا معاملات، اور اس کے بعد بھی جتنے جو ہے معاملات آئے. اور پھر اس کے بعد ایک تو ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا نا سورۃ النور میں، کہ سورۃ احزاب میں تھا وہ جو سوری حجرات میں تھا کہ وہ حضرت عائشہ والا معاملہ، تو وہ بھی ایک آزمائش تھی آپ وسلم پہ بھی. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ کچھ جو اچھا کرنے جا رہے ہو تو آپ کو جو ہے اس کی ایک جو ریزسٹنس شو ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، اور میرے ساتھ تو آج کل بھی ہوا ہے. اس طرح کا معاملہ جو ہے معاملات ہوتے رہتے ہیں. باقی ہمارا کام ہے، اور مومن تو وہی شخص بنتا ہے جو پھر اس چیز کا یہ پرواہ نہ کر رہا اور پھر اس کے سامنے صرف اللہ اور اس کے نبی کی بات ہو. اور جو میں باقی سیشنز کو بھی ریکال کروں گا جو ہم نے جو فرائیڈے اسپیشل سیمینارز کیے تھے، جو تو اس میں ایک تو ہم نے جو رزق والا معاملہ کیا تھا کہ اللہ، جس میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو رزق کا ایک معاملہ ہے ایک شخص کا، تو وہ اللہ کی طرف سے گرانٹیڈ ہے، لیکن اس کے لیے کوشش لازمی ہے. تو وہ اور باقی حلال جو رزق ہے اس کی طرف ہی جانا چاہیے. اگر آپ کو ہلکی سی بھی اس میں کسی اس میں حرام کا ہے تو اس سے مطلب پیچھے جو ہے ہٹنا بہتر ہے. اور اس کے علاوہ اسلام آپ کو تجارت کی یا انٹرپرینورشپ کی طرف لے کر جاتا ہے. اسلام اس کو ریکمینڈ کرتا ہے جابس کی نسبت، تو اس کی طرف جو ہے جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کا جو ہے ہم نے یہ لو لینگویجز کے بارے میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ اسلام کے مطابق آپ کی جو میرٹل لائف ہے اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے اپنی جو ہے محبت کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کون کون سی ان کی لمیٹیشنز ہیں جو ہم نے فالو کرنی ہے. اور وہ ہمیں سورۃ النور میں بھی کافی جگہوں پہ مل گیا تھا. جو پردے والا بھی ایک معاملہ ہے تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسلام آپ کی لائف کے ہر اسپیکٹ کو ایڈریس کر رہا ہے، ہر پہلو کو پراپرلی اس کے اوپر آپ کو بات دے رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. چاہے وہ پھر آپ کا سوشل جو ہے کوئی مسئلہ ہو، یا آپ کا پولیٹیکل مسئلہ ہو، یا آپ کا اکنامیکل مسئلہ ہو، وہ کسی قسم کا بھی ہو، تو اسلام جو ہے اس کے بارے میں
یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اچھا اس پہ ایک میں اور بات کروں گا کہ ابھی کل پرسوں کی کوئی بات تھی کہ میری جو ہے نا ڈسکشن ہو رہی تھی جادو کے اوپر. تو وہ اکثر ہمیں سننے کو ایک چیز ملتی ہے کہ کالے جادو کا توڑ کالا جادو ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے سے تو اس کے اوپر بھی مطلب یہ نہیں، میرا اس پہ وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ قرآن سے زیادہ پاورفل کوئی بھی جو ہے ایسا علم نہیں ہے. مطلب جو قرآن کا علم ہے وہ ہر چیز کا توڑ ہے، کیونکہ اللہ کا ہے نا. اب قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اب تم کہہ رہے ہو کہ کالا جادو کا توڑ اگر صرف کالے جادو سے ہے، تو پھر قرآن کی افیکٹونیس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہی پتہ لگ جاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری 3 کل پڑھ کے جو ہے اس جادو کا توڑ کر لیا تھا. 2 کل تھے سورہ 2 کل تھے سوری، ہاں فلق اور ہاں سورہ 2 ناس. کل تھے، وہ جو ان کے بالوں پہ گرا باندھی گئی تھی تو وہ بالکل گرے. بالکل. ہاں تو اکثر لوگوں میں نا ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے ٹائم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثرات تھے اس جادو کے. تو اس چیز ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو روایت نہیں ملتی کہ اس جادو کے اثرات تھے. ہاں ایک جو یہودی عورت نے ان کو زہر دیا تھا کھانے میں ڈال کے، جو اس ٹائم پہ ان پہ اثر نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے. ہاں اس زہر کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں مطلب روایتوں سے ملتا ہے کہ اس کے اثرات تھے، جادو کا کوئی اثر نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن تو ویسے اللہ نے کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اللہ نے اپنا کام جو ہے ان سے پورا لینا تھا جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا. تو اس لیے اس زہر کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس ٹائم میں نہیں ہوا. جب پورا ایک جو ہے آپ کا وحی کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا، جب دین مکمل ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس زہر کا بھی اثر آ گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ ہمارے درمیان آخری وقت تھا. تو وہ جادو کا توڑ تو اگر ایسا کوئی آپ کے ذہن میں مطلب میری اس میں مطلب جو ایک تھنکنگ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ اس چیز کا توڑ تو قرآن میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو قرآن سے اس چیز کا توڑ ملے گا بھی نہیں. اگر اور آپ میرا کے ذہن خیال ہے میں یہ کیا ہے نا، وہ والی بات آ جائے گی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ تمہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی شکوک و شبہات رہ جائیں. بالکل ایگزیکٹلی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے اور قرآن اس کو ایڈریس نہیں کر رہا، قرآن تو ایک پرانی کتاب ہے، آج کل نیا سائنس کا دور ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو دین ہے نا، دین وہ آخرت تک کے لیے ہے، آخرت تک کے لوگوں کے لیے. اور وہ دین اللہ کی طرف سے بنائے اس طرح کا گیا ہے کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کو پراپرلی ایڈریس کر رہا ہوگا. ابھی بھی ہم قرآن کی جو آیات پڑھتے تو ہم نے کتنی بار یہ بات کی کہ آج کل کے دور میں اس کو ہم ایسے مطلب ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایسے کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو اگر ملتی ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی شرط جو آپ کے دل میں ایمان ہو جو ہے ہونا چاہیے. آپ میں شک نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہے، تو پھر آپ اس کو پراپرلی جو ہے امبریس کر رہے ہوں، آپ اس کو بات کو سن کے سمجھ کے پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہوں، اور آپ کے دل میں یہ ایمان ہو کہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل جو ہے انہی چیزوں میں. تو آئی تھنک پھر ہی ہمیں اس چیز سے ہدایت بھی ملے گی، اور پھر ہی ہمیں جو ہے اس چیز سے جو ہے اپنے مسئلوں کے حل بھی ملیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کسی اور کا اس میں کوئی اگر پوائنٹ ہو تو آپ لگ سکتے ہیں. ہاں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے مطلب عبادت کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مطلب کی ہوئی تھی. اس میں جیسے ہمارے پاس ایک وہ واقعہ آتا ہے جب وہ ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ غار کے باہر جو انہوں نے پہرا بھی دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت معجزے ابو سے بکر مطلب تھے، حضرت علی ان کی جگہ پہ ہاں مطلب سوئے تھے. ہاں حضرت ابو بکر تھے سوری. تو جی اس وقت بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی تھی، تو اس لیے اس کو جو مطلب لوگ کہتے ہیں کالا جادو ہے، تو اس کی تو نفی ہو جاتی ہے. مطلب اور دوسرا کالا جادو کی نفی نہیں ہے، ہاں کالا جادو پر حق ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس سے بچو، اور وہ ایک حرام کام ہے. وہ اللہ کی طرف سے علم ہے، وہ بھی علم جو ہے اللہ ہاں کی طرف سے ہی آیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو حرام کر دی ہے. ٹھیک ہے. جو ہاں علم کو لیکن اللہ نے حلال کر دی ہے ہاں تو اس میں ڈیفینس ہے آپ کے لیے، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہے اس کے لیے.
हाँ جی बिल्कुल ऐसे ही नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जो है वो उसकी वजह से हुई है, मतलब उसकी हाँ नफी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जादू की वजह से अगर वो मतलब वफात हो भी जाती तो वो भी अल्लाह की तरफ से होता, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। वो कहते हैं कि नबी की बात पे या सल्लम से कोई भी झूठ जो है मंसूब करना बिल्कुल बहुत ही गलत काम है और कबीरा गुनाहों में से एक है। तो वो एक चीज होती है। बाकी इस चीज का हमें ख्याल करना चाहिए कि हर चीज का अगर आप फिर वो कुरान को पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है और उससे ये उसको मानना भी है प्रॉपर, और कुरान की भी माननी है। जो इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये लोग कुरान की को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते, तो कुरान की भी माननी है। फिर कुरान कह रहा है कि ये काम नहीं करना तो वो फिर नहीं करना। अगर आप वो वाला काम करके भी और फिर आप कहते हो कि यार हमें कोई इसके फायदा नहीं हो रहा, तो यार वो काम आप जब तक छोड़ोगे नहीं आपको फायदा कैसे होगा। अल्लाह तो कह रहा है कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए, और हमें इन दो सूरतों में जो है इन सब चीज़ों के जो जवाब मिल गए हैं इतने जामे तरीके से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये जो अनचेन का है। मतलब काफी कम ऐसा देखा गया है कि सोशल नॉर्म्स और हमारे कल्चर पे और सोसाइटी पे जो मतलब उसकी बात हो, हुकूकुल इबाद की और आपस में रिलेशन की, आमतौर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है हुकूक अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज्यादा जरूरत जो है वो अ, मतलब अपनी सोसाइटी के आपस में जो रिलेशन है, एक इस्लामी माशरे की मजबूती है और इस तरह की चीज़ों की है, जिसका आमतौर पे हम ज़्यादा इग्नोर करते हैं आमतौर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इस बड़े एंड की तरफ बढ़े सेशन के। जी आई थिंक हम इनकी तरफ ही चलें। और आपको बहुत मतलब मेरी तरफ से मुबारक हो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना जो हमने सोचा था। और अल्लाह का बहुत हाँ शुक्र है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह। जो है तौफीक दी ये करने की। और ये शायद ही हमारा जो है एक सीधे रास्ते की तरफ एक पहला कदम था, और उम्मीद है कि हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे आगे, और आप लोग भी जो है ज्वाइन करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैं वही सोच रहा था कि वन ऑफ द फ्यू इनिशिएटिव्स है जिसको हमने मतलब शुरू किया और विदाउट एनी मतलब प्लान्स एंड हमें मतलब एंड नहीं पता था कि मतलब हो भी पाएगा या नहीं और किस तरह होगा। और फिर रमज़ान की में शुरू होने से जस्ट मैं ख्याल है 2 दिन पहले हमारी डॉक्टर बबू कैसे जो मुलाकात हुई और उनकी अवेलेबिलिटी भी हमारे साथ डन हो गई और फिर हम इन चीज़ों को इस तरह अलाइन कर पाए। तो बेशक बेशक अल्लाह की मेहरबानी थी इसके अंदर। और क्योंकि एक अच्छे सफ़र की तरफ एक पहला कदम था तो ज़ाहिर है अल्लाह की बरकत। मेरा ख्याल है अगर हम इसको अगर सही तरीके से ना लेके चल पाए तो ये वही वाला अमर हो जाएगा जो पीठ फेरने के एवज़ होता है कि हमने एक तरफ जो सही काम की तरफ कदम रख दिया और फिर हम अगर उससे पीछे हट जाएं तो मेरा ख्याल है हमारा जो वो अल्लाह की बारगाह में जो जवाब है वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारी हिदायत की तरफ रास्ता तो जो है वो दिखा दिया गया था। खैर एनीवेज हम इस सेशन की जो स्केड्यूलिंग है वो रमज़ान के बाद की वो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है शेयर कर देंगे और इंशाल्लाह यकीनन हम इसको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इन रमज़ान के दिनों में और हमारी इस इनिशिएटिव के साथ हमें सपोर्ट किया। और उम्मीद है आप लोग हमें साथ भी आइंदा इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे अगले सेशन में। इंशाल्लाह। और डायबर्जो का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें जो गूगल मीट प्रीमियम की जो है एक्सेस दी ताकि हम अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकें। और साथ ही अबू बकर साहब का जिन्होंने अपना टाइम निकाला और इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। बिल्कुल। और बहुत मैं साथ ही बता दूं कि हमारे ये जितने सेशंस हैं सारे रिकॉर्डेड जो हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब अनचेंज के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं। उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी तो आप इजीली एक्सेसिबल इन सेशंस को जाकर बाद में भी कुछ टाइम सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन आप थैंक यू। सबका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।